اہل سنت کی عظیم شخصیت، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا ظفر محمود فراشوی صاحب، ان کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان شان نعرہ لگائیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان قبلہ شیخ الحدیث۔ درود پاک بے آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک کڑی اگر کوئی دے دو، میں کڑی کو نہیں، کڑی دے دو، کیونکہ جڑا حکم دیتا گیا ہے میں اس کے مطابق ذرا بات کر لے سے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قبلۃ العارفین وکعبۃ الطائفین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ المرتجبین المہدیین، وعلى اولیاء اللہ الکاملین الى یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، قال اللہ تعالی فی مقام آخر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال الله تعالى في مقام آخر، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا
علیہ وسلم تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مقتدر علماء ملت اسلامیہ حضرت محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد امجاد، صاحبزادگان، ان کا خاندان، ان کے متعلقین، ان کے مریدین، ان کے متوسلین، ان کے عقیدت مندوں اور سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج اس عظیم محدث کا، جسے اپنوں نے نہیں بیگانوں نے بھی محدث مانا ہے، اس محدث اعظم کا آج 50 سالہ عرس منا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے حکم ہوا ہے اس خانقاہ اور اس عظیم درسگاہ کے سجادہ نشین حضرت علامہ پیر طریقت پیر قاضی فضل رسول صاحب حیدر مدظل العالی کی طرف سے کہ فلسفہ معراج بھی بیان کرنا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے اس میں ان دونوں باتوں کو جمع کروں کہ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، ولیوں کا عرس مناتے ہیں۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی بعض سنیوں نے بھی بعض بزرگوں کے میلاد منانے شروع کر دیے، اعتراض نہیں، لیکن ہم میلاد صرف نبی کا مناتے ہیں اور ولی کا عرس مناتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کا آنا ہی رحمت ہے۔ نبی آئے، ہر رحمت کا ہر ذریعہ لے کر آئے، نور کا ہر سبب لے کر آئے، نور خود تھے، نور لے کر آئے، میسج ان کا نور، پیغام ان کا نور، دستور ان کا نور، آئین ان کا نور، شریعت ان کی نور، اور صحابہ کا مجمع ان کا نور۔ وہ نور جو نور بن کے آیا، نور لے کے آیا۔ جب نور بن کے آیا، نور لے کے آئے، تو پھر ان کے سامنے جو گیا یزکیہم کی صفت جب موصوف، جب سرور عالم نے ان پر نگاہ دوڑائی، تو پھر ان صاحب کے قلوب میں نور بھرتے چلے گئے، ایک نورانی محفل بن گئی۔ وہ عظیم لوگ جن کے سب سے اول سردار جناب صدیق اکبر ہیں۔ سنیوں، آپ کو آپ کا عقیدہ مبارک۔ میں خدا کی قسم کھا کر ان علماء کرام جو میرے بزرگ ہیں اور ہمارے لیے سند ہیں، ان کی موجودگی میں اور حضرت محدث اعظم کے چرنوں میں یہ بڑے جرت کے ساتھ ہی نہیں، اپنے بڑے وثوق کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی قسم میرا اور آپ کا عقیدہ جو محدث اعظم کی برکت سے ملا ہے، یہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، اور یہ وہی ہے جو فاروق اعظم کا، مولا عثمان غنی کا، اور مولا کائنات حیدر کرار کا، حسن و حسین کا، طلحہ و زبیر کا، سلمان فارسی کا، سارے صحابہ و آل بیت کا یہی عقیدہ تھا جو ہمارا ہے۔ اے محدث اعظم، آپ جو بریلی شریف کی برکات لے کر آئے تھے، اے مجدد اعظم، آپ نے بریلی میں بیٹھ کر 56 سے 60 علوم تک کا عالم ہوتے ہوئے علم حدیث پر مکمل نگاہ،
متن، شرح، لغت، راویان، ہر ایک پر سند کے لحاظ سے بھی، متن کے لحاظ سے بھی، روایتاً اور درایتاً اور لغت کے اعتبار سے اور علالت حاضرہ کے اعتبار سے جس بندے کو علم حدیث پر مکمل دسترس بلکہ ید طولا تھا، اسی کو لوگ مجدد اعظم کہتے ہیں۔ اور دنیا آج مانتی ہے فاضل بریلوی کو ویسے ہی فاضل بریلوی نہیں کہا گیا، ویسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں کہا گیا، بلکہ 60 علوم میں، جن میں علوم عقلیہ بھی ہیں، نقلیہ بھی ہیں، جن میں اگر علم حیات ہے تو علم نجوم بھی ہے، جن میں علم فلکیات ہے تو علم ہندسہ بھی ہے، جن میں اگر تفسیر ہے تو حدیث بھی ہے، جن میں فقہ ہے، بلکہ فقہ میں تو اتنا عظیم دسترس تھی کہ غیروں نے بھی کہا، جب آپ کا وصال ہوا تو غیروں کے شیخ الامت نے یہ کہا، حکیم الامت نے غیروں کے، انہوں نے کہا کہ آج ہندوستان سے امام ابو حنیفہ کی وہ فقہ حنفی چلی گئی ہے، یہ معنی ہے۔ اور پھر ان کی بارگاہ سے فیض لے کر آنے والے محدث اعظم، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، طبرانی نے مجمع اوسط میں اس کو نقل کیا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ من خلفاؤ کا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کے وہ خلفاء کون ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا الذین، وہ لوگ یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، حدیث روایت بھی کریں گے، وَيَتَعَلَّمُونَ، ہاں اور لوگوں کو اس کو سکھائیں گے بھی، نہ صرف کہ روایت کریں گے بلکہ سکھائیں گے بھی، حدیث پڑھائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حدیث کا علم آج تو بخاری شریف کا ترجمہ یا ترمذی شریف کا ترجمہ یا مسلم شریف کی ٹرانسلیشن انگلش میں ہو یا کہ اردو میں ہو، ہمارا اردو خان طبقہ جو پروفیسرز ہیں یا سو کالڈ سکالرز ہیں وہ لے کر پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے حدیث پڑھ لی ہے، اور نہیں، صرف ترجمے سے حدیث نہیں آئے گی، جب تک کہ حدیث کے جتنے ماخذ ہیں، جتنے راوی ہیں اور جتنا متن کے پر اوپر کلام ہے اور جرح اور تعدیل کے جتنے قانون ہیں اور اسماء الرجال کی جتنی بحثیں ہیں، جب تک کسی کے ذہن میں ہو وہ کہے کہ مجھے حدیث آ گئی، حدیث نہیں آتی۔ اب محدث اسی کو کہا گیا ہے جو علم بلاغت، علم بدیع، علم معانی، علوم یہ بتا کہ اس عظیم والضحیٰ کے مکھڑے والے کے بارے میں تو کہتا کیا رہا ہے؟ فیصلہ اس پر ہے۔ جب فیصلہ اس پر ہے تو اللہ کے محبوب کا سفر معراج کیا ہے؟ فلسفہ معراج اگر مجھے حکم ہوا تو میں یہ عرض کروں گا کہ فلسفہ معراج میں معراج کا پورا سفر ایک تو سرکار کی صورت رفتار کو بیان کرتا ہے، سرکار کے حاضر و ناظر کو بھی بیان کرتا ہے، گو کہ بعض لوگ اس کو اس کی نفی میں بیان کرتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ وقت ہوا تو بیان کروں گا۔ سرکار کے حاضر و ناظر کو بھی بیان کرتا ہے، سرکار کے علوم غیبیہ کو بھی بیان کرتا ہے، اور سرکار کی جو قدر منزلت رب قدوس نے بنائی ہے اس کے اظہار کی رات شب معراج ہے۔ اور بلکہ شب معراج کا سفر رب کی الوہیت کی بھی اتنا ہی اٹھان ہے جتنی پیارے مصطفیٰ کی عبودیت کی ٹھان ہے۔ رب قدوس نے اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان، اس سفر کو اس سورہ پاک میں اور اس آیہ پاک میں، سورہ بنی اسرائیل میں اور اس آیہ پاک میں رب تعالیٰ نے لفظ سبحان سے شروع کیا۔ سبحان تنزیہ باری تعالیٰ ہے، یہ درسگاہ ہے اور علماء کا اجتماع ہے، اور پھر اس کے بعد الذی ہے، الذی اسم موصول ہے۔ جب اسم موصول ہے
تو اس میں موصول کا صلہ واقع ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب یہ سوال ہوا اے اللہ تو سبحان ہے؟ کہا ہاں میں سبحان ہوں. کہا پھر یہ تو پورا تعارف کرا ہے مولا. کہا اگر میری سبحانیت کو دیکھنا چاہ رہا ہے نا تو میرے محبوب کے سفر معراج کو پڑھ لے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، جو لے گیا. اب یہاں لے گیا کہا، اور یہ میں بیان کرتا ہوں کہ دوسری سورہ ہے والنجم میں، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے آیا. اور ستارے سے مراد امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ کے محبوب کی ذات پاک. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاری ہے. بسم اللہ. نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، فیضان قبلہ شیخ الحدیث، زندہ باد. ماشاء فیضان اللہ، قبلہ شیخ الحدیث، زندہ باد. اس کو ذرا وقت اوپر مشایخ کرو. حضرت ماشاء صاحب اللہ قاضی محمد فضل سلیمان رضوی صاحب. بسم اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ. تو فرمایا کہ والنجم اذا ہوا، تو ہوا یاوی یہ دو متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک صعود اور ایک حبوط، یعنی اوپر جانے کے لیے بھی اور نیچے آنے کے لیے بھی. تو والنجم کا معنی یہ ہوگا قسم ہے اے محبوب تیرے اوپر جانے کی، اور قسم ہے محبوبہ تیرے نیچے آنے کی. اب دونوں یعنی جانا بھی، لیکن وہاں تو جانے کا ذکر کیا، محبوب تو گیا تیرے جانے کی قسم، محبوب تو واپس آیا تیرے آنے کی قسم. مگر اس میں سبحان الذی اسرا میں کہا میں لے گیا، یہاں جانے کا ذکر نہیں، وہاں جانے اور آنے کا ذکر ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ یوں فرمانا چاہ رہا ہے اے محبوب اگر کوئی فلسفی، اگر کوئی سائنسدان اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر اگر سفر معراج کا انکار کرے اور اعتراض کرے تو گیا نہیں، میں لے گیا. اگر وہ اعتراض کرنا چاہے تو یاد رکھے کہ میں سبحان ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں. اس لیے تو نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، تو گیا نہیں، میں لے گیا. اب جو اعتراض کرے گا مجھ پر کرے گا. اور اگر محبوبہ اگر اعتراض کی باری آئے تو گیا ہی نہیں، میں لے گیا. اعتراض کرنا ہے تو مجھ پر کرے. اور اگر کمال کے ذکر کرنے کی باری آئے، تیری صورت رفتار کے ذکر کی باری آئے، تیرے وہاں تک جانے کی جہاں تک کسی کا وہم و گمان بھی نہ جا سکے جانے کا ذکر ہو، تو پھر تو گیا بھی اور تو آیا بھی. لیکن دونوں میں قسم کیوں؟ کہ محبوبہ تیرے جانے کی قسم، محبوبہ تیرے آنے کی قسم. کا بشر ہو کر وہاں کوئی جا نہیں سکتا، تیرے جانے کی قسم. اور نور ہو کر نیچے کوئی آتا نہیں، تیرے آنے کی قسم. اب فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو یہ شان عبودیت کا ذکر فرمایا. اور میں وقت اور پھر موضوع ہوتا تو فلسفی پرانے قدیم فلسفیوں نے جو زمین سے فلک اعظم کا جو فاصلہ لکھا ہے، زمین سے فلک اعظم کا بھی ایک مقعر ہے اور ایک محدب ہے. فلک اعظم کے محدب یعنی جو اوپر والی طے ہے، اس تک کا فاصلہ 60 کروڑ میل لکھا ہے زمین سے. فلسفیوں نے اگر فلسفیوں کی بات کریں تو 60 کروڑ میل صرف فلک اعظم تک. اور سرکار کا سفر تو اس سے آگے اصل سفر شروع ہوا. صرف فلک اعظم تک اگر 60 کروڑ میل کا جاتے ہوئے سفر کیا تو 60 ہی کروڑ میل کا آتے ہوئے سفر کیا. کیونکہ عالم کا نصف قطر، پورے جہان کا عالم کا
निसफ कुतर 60 करोड़ मील बनता है, अब पूरा आए आप तो 120 करोड़ मील सफर बना, और कुरान कहता है लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। जब रात के थोड़े से हिस्से में यह सूरत हाल बनी तो उसके माना क्या है? मेरे नबी का सफरे मेराज सरकार की आयात की दलील, सरकार की अता की दलील। इसलिए मेरा अपना ज़ौक़ है मेरे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि खुदा की कसम अगर सफरे मेराज ना भी होता तो सरकार रहमतुल लिल आलमीन थे कि नहीं? बोलो, सफरे मेराज ना भी होता तो सरकार रहमतुल लिल आलमीन थे कि नहीं? इमामुल अंबिया थे कि नहीं? अल्लाह के हबीब थे कि भी नहीं? इसलिए कि इमाम बुसेरी ने तो ये कहा है, फावल्लज़ी तम्मा माना हो वसूरत हो, ये वो जात है तम्मा, उलमा मौजूद हैं, तम्मा वहां आता है जहां जर्रा पर भी कोई कमी ना रह जाए। फावल्लज़ी तम्मा माना हो वसूरत हो, मेरे मुस्तफ़ा की जात तो वो जात है कि जब जाहिरी और बातनी सूरत और माना का कमाल मुकम्मल हो गया, सुम मुस्तफा हो हबीबन बारिउन नसमी, तो उस वक्त उसने जो रूह को पैदा करने वाला है उसने उन्हें अपना हबीब बनाया। हबीब बने ही उस वक्त जब ज़ाहिरी और बातनी सारे कमालात रब ने मुकम्मल कर दिए। जब कर दिए तो इसलिए ना भी जाते अगर तो मेराज की शब तो आप रहमतुल लिल आलमीन थे, आप इमामुल अंबिया थे, इमामुर रसूल थे, बायसे तख्लीक आदम व बनी आदम थे, लौला कलमा का सेरा आपके सर पर मौजूद था। लेकिन मेरा अपना ज़ौक़ है, उलमाए किराम मौजूद हैं, मैं ये कहता हूँ कि सफ़रे मेराज 27 रजब की शब अल्लाह के महबूब ने अपने महबूब के कमालात को सारी कायनात पर जाहिर फरमाया। जमीन से उठे तो जमीन वालों ने देखा कि वारे अजमत मुस्तफ़ा, क्योंकि ये कायनात बनी ही सरकार की अजमतों के इजहार के लिए है, और तुम इस जान की बात करते हो। पता है मकाम महमूद को मकाम महमूद क्यों कहते हैं? ये तो जन्नती जन्नत में जाएंगे, उससे पहले जो मजलिस बिछेगी उसमें अंबिया भी होंगे, सब होंगे, सब नीचे खड़े होंगे, अल्लाह का हबीब मकाम महमूद पर बैठा होगा। और सरकार खुद फरमाते हैं कि लिवाए हमद मेरे हाथ में होगा, महमूद की कुर्सी पर सरकार बैठे होंगे, और मैं महशर में कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने, अपने महबूब का मकाम जाहिर करेगा। और बरज़ख में भी रब अपने महबूब का मुकाम जाहिर करने के लिए हर कब्र में जाने वाले से फरिश्तों से सवाल कराता है, ये भी वो है। और फिर जब मेराज, क्या ख्याल है आपको, जिस तश्तरी में चाहे सोने ही की थी, जिस तश्तरी में कल्बे अतरे रसूल रखा गया, उस तश्तरी को मेराज नहीं मिल गई। और आबे जमजम से जब धोया गया, उलमा मौजूद हैं, ये हमारे उलमा ने बात की है, मुहद्दिसीन ने बात की है कि सारे पानियों में आबे जमजम अफजल है। इवन औज़े कौसर से भी आबे जमजम अफजल है। पूछा गया दलील, का दलील सफरे मेराज। अगर आबे कौसर अफजल होता तो रब जिसने बुराक भेजी थी, रब जिसने 70,000 फरिश्तों की बारात भेजी थी, वो रब आबे कौसर भी भेजता, मगर रब ने आबे कौसर नहीं भेजा। तो कल्बे अतरे रसूल के लिए तो चूंकि दहात सोना धातु से अफजल, और कल्बे रसूल सारे कुलूब से अफजल। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो अब पानी वो चाहिए था जो सारे पानियों से अफजल हो, यही दलील बनी। तो क्या आबे जमजम को मेराज नहीं मिल गई? उस बुराक को मेराज नहीं मिली जिस पर आका सवार हुए? 70,000 फरिश्तों को क्या
معراج نہیں ملی جو آقا کے ساتھ ساتھ چلے. اور سرکار فرماتے ہیں مررتو بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے اوپر سے گزرا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اور میں نے کیا دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو مجھے کوئی بتائے کیا قبر موسیٰ کو معراج نہیں مل گئی؟ کہ قیامت تک جو بھی معراج کا تذکرہ کرے گا وہ قبر موسیٰ کا بھی تذکرہ کرے گا. اور اللہ کا حبیب مسجد اقصیٰ پہنچے تو مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء آپ کا انتظار کر رہے ہیں. مصلی امامت خالی ہے. اللہ، امام تھے سارے. کیا تھا؟ امام تھے سارے. امام، سارے امام جمع ہیں، مصلی خالی ہے. مصلی کیوں خالی ہے؟ کہ اماموں کا امام آنے والا ہے. آج دنیا باتیں کرتی ہے صدیق اکبر تیرا کتنا اونچا مقام ہے، کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اس مصلی پر آپ کو کھڑا کیا جس مصلی پر اللہ کا رسول خود کھڑے رہے ہیں، اور بار بار کہا مرو ابا بکر، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر، یا باللہ و رسولہ الا بی بکر. ابو بکر ہی کی بات تھی. تو اب کوئی کہے جی نہیں، مفضول کے پیچھے بھی نماز فاضل کی افضل کی ہو جاتی ہے. یہ افضل اور مفضول کی یہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن جس تاکید سے اللہ کے رسول نے جناب صدیق اکبر کو کھڑا کیا یہی ان کی افضلیت کی دلیل ہے. اور خود جناب مولا مرتضیٰ نے کہا، جواب میں کہا آپ نے، میں حاضر تھا غیر حاضر نہ تھا، میں صحت مند تھا بیمار نہ تھا. اللہ کے رسول نے میرے ہوتے ہوئے جس کو مصلی پر کھڑا کیا، جس کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے لیے چنا، ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے چن لیا. تو افضل جس طرح یہاں سارے امام تھے مصلی خالی تھا، اسی طرح سرکار کی موجودگی میں صحابہ سارے امام ہیں. سب سارے صحابہ مجتہد ہیں، سارے صحابہ امام ہیں. اور لیکن کتنا حسن اتفاق ہے کہ 1,24,000 نبی اور 1,24,000 صحابی. صحابہ بھی امام ہیں، وہاں بھی مصلی امامت خالی اور یہاں بھی مصلی امامت اس وقت تک جب تک اللہ کا رسول اپنی جگہ کھڑے نہیں کر دیں خالی ہے. تو اب سارے بزم صحابہ کو اگر صدیق اکبر ملے ہیں تو سرکار کے صدقے میں ملے، اور ادھر مسجد اقصیٰ میں بزم انبیاء کا امام جب آ گیا تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ معراج کی شب سرکار کے عروج کی نہیں بلکہ جہاں جہاں سے سرکار گزرے ہر اس جگہ کے عروج کی رات ہے، اور سرکار کے عروج کے اظہار کی رات ہے. اسی لیے تو اس امام نے کہ جس امام کو فقیہ بھی کہا گیا، محدث بھی کہا گیا، اور علم سائنس اور ہندسہ کا امام بھی کہا گیا، انہوں نے کیا خوب کہا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سرکار کا معراج کا فلسفہ یہی ہے کہ رب پوری کائنات پر اپنے محبوب کی عظمتیں ساری کائنات کو بتانا چاہ رہا ہے. اور پھر گو کہ صوفیاء نے تو یہ اس پر کہ سرکار گئے آئے واپس، کنڈی ہل رہی تھی، بسترا گرم تھا، پانی کے قطرے گر رہے تھے. صوفیاء نے اپنے انداز سے بڑی احسن بات کی ہے، لیکن میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق میں سائنسدانوں کی سائنس اور ٹائم اینڈ سپیس کے لحاظ سے اگر گفتگو کروں تو کیا یہ بات نہیں ہے؟ آئنسٹائن کو پڑھو یا نیوٹن کو پڑھ لو، انہوں نے اگر ٹائم اینڈ سپیس کی بات کی تو اس پر واقعہ معراج کو ان کو سمجھانے کے لیے پرکھو. ان کو سمجھانے کے لیے جب پرکھو تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ، کہ ٹائم اینڈ سپیس، ویلاسٹی اینڈ ماس، یہ فارمولہ ہے سائنس کا. معنی یہ ہے کہ کوئی بھی قدم
آپ اٹھاتے ہیں وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے کہ وقت کی رفتار بہت تیز ہے. اور مثلا ایک بندہ اگر 80 سال اس کی عمر ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ٹائم کی رفتار تیز تھی نا، تو اس بندے کو 80 سال پیچھے چھوڑ گیا. یا اگر اس سے بھی زیادہ عمر ہے، یا مثلا آپ کہتے ہیں جی کہ 14 صدیاں اسلام پر گزر گئیں، تو معنی یہ ہے کہ ٹائم کی رفتار کے لحاظ سے دن اور رات کی گردش کا حساب کریں، ہفتے اور مہینے کو جمع کریں، سالوں کو جمع کریں، تو معنی یہ ہے کہ ٹائم تیز ہے، رفتار اس کی تیز ہے اور ہمیں پیچھے چھوڑ گیا. اتنی صدیاں گزر گئیں. لیکن اگر کوئی بدن، نیوٹن بھی کہتا ہے، آرشمیدس بھی کہتا ہے، آئنسٹائن بھی کہتا ہے، اگر کوئی بدن اگر ٹائم کی رفتار، اگر رفتار جو لائٹ کی ہے اس کی اور ٹائم کی رفتار سے تیز ہو تو ٹائم اس پر نہیں گزرے گا بلکہ وقت کو پیچھے چھوڑ جائے گا. تو یہ براق کی رفتار ہے. سرکار کی رفتار تو بہت تیز ہے. سرکار جس براق پر سوار ہوئے اس کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. اگر یہ بات ہے، براق کی اگر رفتار اتنی تیز ہے تو مجھے کوئی بتائے کہ سرکار کی سپیڈ اور رفتار کا کوئی عالم ہے، کوئی اندازہ ہے؟ تو معنی یہ ہے اگر 120 کروڑ نہیں اس سے بھی زیادہ کا سفر ہو اور سارے پردے ہٹا کر سرکار آ گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ سارے منازل طے کر کے سرکار آ گئے. ابھی لیلن، یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، رات تھوڑی سی گزری تھی. اگر رات تھوڑی سی گزری، مانا کیا ہے بھائی، رات گزری ہی نہیں، تھوڑی سی گزری. اور دلیل، کنڈی ہل رہی ہے، بسترا اسی طرح گرم ہے اور وضو کے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. اب دنیا جہان بھر آج بھی انگشت بدنداں ہیں، آج بھی یہ لوگ حیران ہیں یہ ہو کیا گیا. جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا یہ کیسے ہم سمجھیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کی سمجھ سے بہت باہر ہے، کیونکہ مقام نبی وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل بیٹھ کر تھک جاتی ہے. یہ عقل میں آنے والی شے ہی نہیں. اور اس لیے تو قلندر لاہوری نے کہا تھا اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا سنت رسول کو، آدائے رسول کو، عادات رسول کو جب عقل کی کسوٹی پر پرکھنے لگتی ہے تو ٹھوکر کھاتی ہے. آئیے، اللہ کریم نے ایمان بالغیب اسی لیے رکھا ہے. متقین کی تعریف کرتے ہوئے جو پہلی سیڑھی کیا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب کہتے کس کو ہے؟ ما غاب عن الحس. جب ما غاب عن الحس غیب ہو گئی تو حس ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے. یہاں حس مطلقاً کہا، ظاہری حصیں 5 ہیں: دیکھنا، سننا، ٹیسٹ کرنا، سونگنا اور ٹچ کرنا، مس کرنا. 5 سینسز، 5 سینس. اور باطنی حصے دماغ کی ہیں. جب یہ باطنی حصے ساری دماغ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ظاہری حصے ان اعضاء کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو ما غابا عن الحس کہہ کر ظاہری اور باطنی دونوں حصوں کو کہہ دیا کہ تمہارا کام نہیں، یہاں تک تم نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ جہاں تم ختم ہوگی وہاں سے یہ سفر شروع ہوگا. اسی لیے دین کو سمجھنا ہے تو عقل کی کسوٹی پر نہیں، دین کو سمجھنا ہے تو غلامی مصطفیٰ میں سمجھو. کیا یہی بات امت کے اس بڑے امام نے نہیں بتائی جس کو افضل البشر بعد از انبیاء کہا گیا، جس کو سرور عالم کی زندگی میں ان کے مسلح پر کھڑے ہونے کی سعادت حاصل ہوئی؟ کیا یہی بات انہوں نے نہیں کہی تھی؟ ابو جہل نے جب یہ سنا کہ اللہ کا حبیب نے آ کر کہا ہے، سرکار نے آ کر فرمایا کہ میں راتوں رات
مسجد حرام سے ماشاءاللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم ماشاءاللہ مرحبا زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ مرحبا بسم اللہ ابو جہل نے جب یہ سنا کہ سرکار نے کہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی دنیا کی سیر کر کے رب کے جلوے دیکھ کر بے عجابانہ دیکھ کر انوار میں آ گیا، تو اس نے سب سے پہلے جا کر دروازہ کس کا کھٹکھٹایا؟ جو سب سے بڑا حامی تھا سرور عالم کا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے، آپ نے باہر آئے، جناب صدیق اکبر باہر آئے، دیکھا کہ ابو جہل کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا صبح صبح یہ کیا، تو کیسے؟ کہنے لگا ہے ابو بکر مجھے یہ بتا، اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے آسمانوں کی دنیا میں گیا، پھر اللہ لا مکان تک گیا، رب کے سے کلام کیا، دیدار کیا، واپس آ گیا، مان لو گے؟ آپ نے کہا پہلے میں یہ دیکھوں گا کہا کس نے ہے، ماننے یا نہ ماننے کی بات بعد میں آئے گی، پہلے میں یہ دیکھوں گا کہا کس نے ہے۔ جب اس نے کہا تمہارا صاحب کہتے ہیں، تو کہا سن پھر اگر انہوں نے کہا ہے تو میں سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ سچ کہا ہے، کیونکہ ایمان اسی کا نام ہے یؤمنون بالغیب۔ ایمان والا ایمان تب آئے گا جب قول رسول، حکم رسول، دستور رسول، آئین رسول، قانون رسول، کمال رسول، جمال رسول پر عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھ، بلکہ یہ دیکھ کے رب نے اتنا حسین بنایا، اتنے کمالات دیے کہ ایسے کمالات کہیں اور ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیے یا علی المرتضی ماشاءاللہ حیدری کرار یا غوث اعظم یا نبی ماشاءاللہ زندہ باد مرحبا، نبی کے غلام ہیں، سنو ماشاءاللہ، موت بھی قبول ہے یقیناً ماشاءاللہ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو مقام مل جائے، اور یہی بات ہے جو بزم صحابہ میں میرے اور آپ کے حبیب پہ پاک نے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ تمہیں پتہ ہے ابو بکر تم سے نمازوں کی وجہ سے سبقت نہیں لے گیا، بلکہ اس کے دل کے میں جو وہ ادب ہے، وہ محبت ہے، اس کی بنا پر یہ آج بھی ہم اگر عقل کی کسوٹی پر پرکھنے سے فرقے پیدا ہوئے ہیں، عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھیں، بلکہ دلائل اور براہین تو موجود ہیں، لیکن جو بھی بات پڑھیں غلامی رسول میں پڑھیں، عشق رسول میں پڑھیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ بات کتنی عجیب اور کتنی عظیم ہے۔ جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا، اسی لیے میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں، اپنا وجدان ہے، علماء کرام مجھ سے بہت سینئر ہیں، بزرگ ہیں، اور یہ اصلاح فرما دیں گے۔ میرا وجدان یہ ہے، رب تعالیٰ نے یقیناً ہر نبی کو بڑا کمال دیا۔ یاد رکھو جب بھی عظمت مصطفیٰ بیان کرو، اس انداز سے مت بیان کرو کہ دوسرے کسی نبی کی تنقیص لازم آتی ہو۔ ہر نبی کی رب نے عزت ہر نبی کو دی ہے، کمالات دیے ہیں، لیکن اوروں کو اللہ نے کمالات دیے۔ جناب موسیٰ کی باری آئی کمالات دیے، جناب عیسیٰ کو کمالات دیے، جناب خلیل اللہ کو کمالات دیے، سب نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے، حسن دیے، کمالات دیے۔ باری آئی ہے جب اپنے حبیب کی، اپنے یار کی، میرا وجدان یہ ہے رب نے کمالات دیے نہیں، جو کمال تھا اس کو جمع کیا، جو حسن تھا اس کو جمع کیا،
جو علم تھا اس کو جمع کیا، جو نور تھا بنایا نور، اس کو اکٹھا کیا، سارے جمال سارے کمال جمع کر کے ایک وجود بنایا، اسی وجود کا نام مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کمال دینے اور کمال بنانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، معجزہ دینے اور معجزہ بنانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو سرور عالم کی تو ہر رات معراج ہے، محبوب کی تو زندگی کا ہر لمحہ معراج ہے، لیکن یہ جو معراج تھی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ معراج صرف پوری کائنات میں اللہ نے گارڈ آف آنر دے کر، پروٹوکول دے کر، ملائکہ کی جماعت بھیج کے ساری زمین، سارے فضا، ساری پلینٹ اور سارے سیارگان پر بتا دیا کہ دیکھو وارے، دیکھو میرے محبوب کی عظمت دیکھو۔ اسی لیے میرے بھائی، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کیونکہ لا یجری علیہ زمان ولا مکان۔ ہمیں توحید سکھاتے ہو، خدا کی قسم توحید سیکھنی ہے، بریلی کے تاجدار سے سیکھ۔ اللہ کے محبوب کا ہی نہیں، اللہ کے محبوب کے رب کا بھی ذکر کیا تو کس انداز سے کیا؟ اے ربا، تجھ پر تو زمانے میں نہیں آ سکتا، تجھ پر مکان اور زمان دونوں جاری نہیں ہوتے، اور یہ جو ہے یہ تخت، اگر یہ مکان ہے، عرش مکان ہے، تو مکان سے پاک ہے، عرش مکان ہے، تو اے محبوبہ تو نے بنایا ہی اپنے محبوب کے لیے ہے، الہی تو نے بنایا ہی اپنے محبوب کے لیے ہے۔ ایک طرف بریلی کے تاجدار نے دیکھو کیا خوب کہا، وہ خدا ہے جس کا، اور یہ جو آج ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں توحید کے، ان کے بڑے لکھتے ہیں اللہ نے تخت بنایا، تخت بنا کر بیٹھا تو اس کی چیریں چوڑیں ہلنے لگی اور چر چر کرنے لگیں۔ اور ظالموں، یعنی خدا اپنے بنانے میں بھی معاذ اللہ اچھی طرح سے نہ بنا سکا کہ اس کو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد اندازہ نہ ہوا کہ میں اتنا مضبوط بناؤں کہ میں بیٹھوں تو میرا بوجھ سہار سکے، لیکن وہ کوئی ان کا خدا ہو سکتا ہے، وہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ تو جو وقت مجھے دیا گیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے تحت جو کچھ میں نے چند معروضات بے ربط سی پیش کی ہیں، ما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے خطیب برطانیہ حضرت علامہ ظفر محمود فراشوی صاحب۔